اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ جاری و ساری ہے۔ آج الحمدللہ 12واں روزہ کمپلیٹ ہوا اور کل جمعہ کا دن ہے، انشاءاللہ تعالی بہت ہی برکت والا دن ہے۔ تو اس برکت والے دن میں آپ نے یہ 4 رکعت والی نماز، صرف 4 رکھتے ہیں اور یہ نفل نماز ہے، آپ نے ضرور اس کا اہتمام کرنا ہے۔ جہاں پر ہم باقی عبادات کرتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، نماز تراویح پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، باقی ذکر و اذکار کرتے ہیں، بہت زیادہ نیک کاموں میں لوگ لگے رہتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، تو ساتھ ساتھ آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس نماز کا اہتمام بھی ضرور کرنا ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالی اس نماز کو پڑھنے کا مکمل طریقہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، نیت کیسے کرنا ہے اور اس نماز کی بہترین وقت کون سا ہے، یعنی کس ٹائم نہیں پڑھنی چاہیے، کس ٹائم اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کون کون سی چیزیں پڑھی جاتی ہیں، صورتیں کون سی پڑھی جائیں گی۔ تو اسلامی بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ ویڈیو خاص ہونے والی ہے، ویڈیو آپ نے مکمل دیکھنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس کی فضیلت جان لیتے ہیں۔ تو فضیلت جان کر انسان کے اندر ایک شوق پیدا ہوتا ہے، موٹیویشن ملتی ہے کہ ہم ضرور اس کو نماز کو پڑھیں، اور ہمارے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو نفل نمازوں میں یہ نماز بہت ہی عظیم الشان نماز ہے، جس کی بہت ہی زیادہ فضیلت اور بہت زیادہ اس کا اجر و ثواب ہے۔ اس نماز سے چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالی مٹا دیتا ہے، اور یہ نماز بخشش کا ذریعہ ہے۔ اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں تو یہ نماز معاف فرما دیتی ہے، سبحان اللہ۔ بہت ہی برکت والی نماز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بہت ہی شفقت اور بڑی تاکید کے ساتھ اس نماز کی تعلیم دی، اور باقی بھی تمام علماء صلحاء، محدثین اور فقہاء کرام، صوفیاء کرام اس نماز کا اہتمام کرتے رہے، اور خصوص بالخصوص اولیاء اللہ جو اللہ کے ولی ہیں ان کا اس نماز میں دل لگ جاتا ہے، وہ اس نماز کا بہت زیادہ اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہے تو وہ یہ والی نماز پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے بہت اچھے درجے پر اس انسان کو فائز کر دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے محترم چچا، کیا میں آپ کی خدمت میں ایک عطیہ اور ایک قیمتی تحفہ نہ پیش کروں؟ کیا میں آپ کو ایک خاص بات نہ بتاؤں؟ کیا میں آپ کے 10 کام اور آپ کی 10 خدمتیں کروں؟ یعنی آپ کو ایسا عمل بتاؤں کہ جس سے آپ کو 10 عظیم الشان فائدے ہوں، اور وہ ایسا عمل ہے کہ جب آپ اس کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے سارے گناہ معاف فرما دیں گے، اگلے بھی اور پچھلے بھی، اللہ اکبر، پرانے بھی اور نئے بھی، اور جو بھولے سے ہو چکے ہیں وہ بھی، اور جو جان بوجھ کر کیے گئے وہ بھی، جو اعلانیہ کیے گئے وہ بھی، صغیرہ کبیرہ ڈھکے چھپے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، سبحان اللہ۔ تو آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، اور اس کے ساتھ پڑھنی ہے ایک تسبیح بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، مکمل طریقہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی۔ تو حدیث سے واضح ہوا کہ جو نفل نمازوں میں یہ جو صلاۃ التسبیح کی نماز ہے، اس کا ایک خاص مقام ہے، خاص درجہ ہے، کہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ، عطیہ اور خوشخبری فرمایا ہے۔ جو انسان یہ نماز پڑھے سمجھ لیں کہ یہ اس کے لیے تحفہ ہے اور خوشخبری ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کے اگلے پچھلے، نئے پرانے، جان بوجھ کر اعلانیہ، چھپے ہوئے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، سبحان اللہ۔
تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سارے صحابہ کو سکھائی۔ اور اس نماز کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس نماز کو آپ نے 4 رکعت کی نیت کر کے پڑھنا ہے، یعنی 4 رکعت نماز کی آپ نے نیت کی۔ نیت کرنے کے بعد بالکل اسی طرح جس طرح نماز پڑھتے ہیں ہاتھ باندھ لیتے ہیں، نیت کر کے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح نفل کی نیت کرنی ہے اور اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اور ہاتھ باندھ کر سب سے پہلے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھیں، اس کے بعد تعوذ تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں، اس کے بعد پھر 15 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ یہاں پر 15 دفعہ تسبیح کون سی ہے؟ یعنی تیسرا جو کلمہ ہے اس کا فرسٹ پارٹ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اتنی تسبیح جو ہے 15 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت پڑھیں، اور سورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ 10 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ 10 دفعہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد رکوع میں چلے گئے، رکوع میں رکوع والی تسبیح پڑھی سبحان ربی العظیم، اس کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر 10 دفعہ یہاں پر کھڑے ہو کر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں پہلا سجدہ کیا، سجدے والی تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ، اس کے بعد سجدے میں پہلے سجدے میں 10 دفعہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے 2 سجدوں کے درمیان، پھر 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس میں 10 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، پھر دوبارہ اگین دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر تسبیح پڑھیں گے، اور یہاں پر آپ کی 1 رکعت کمپلیٹ ہوگی۔ اچھا، جو بار بار میں آپ کو تسبیح کہہ رہی ہوں کہ تسبیح پڑھے، تسبیح کا مطلب یہ ہے کہ وہی والی جو میں نے پہلے آپ کو بتائی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہی والی، یعنی تسبیح سے مراد میں نے صرف آپ کو نمبر بتا دیا کہ اتنی دفعہ پڑھنا ہے، تو بس اسی طرح پڑھنا ہے۔ اب یہاں پر 1 رکعت کمپلیٹ ہو گئی، پھر اللہ اکبر کہہ کر 2 سجدے کرنے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہو کر باقی نمازوں میں ہم سورہ فاتحہ سے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ کر، لیکن یہاں پر ڈائریکٹ کیا کرنا ہے کہ تسبیح سے شروع کرنا ہے، یعنی 15 دفعہ تسبیح پڑھی، اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت، پھر 10 دفعہ تسبیح، پھر رکوع میں چلے جائیں گے، رکوع والی تسبیح پڑھیں گے سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، اس کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، پھر کھڑے ہو جائیں گے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، اس کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں پھر سجدے والی تسبیح 3 دفعہ، پھر وہاں پر 10 دفعہ تسبیح پڑھیں گے، پھر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر یعنی 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں تو بیٹھ کر پھر 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں کیا کرنا ہے کہ پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر 10 دفعہ تسبیح، اور پھر اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں گے، اور بیٹھ کر دوسری رکعت میں التحیات پڑھیں گے یعنی تشہد، التحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ سے پہلے 15 دفعہ تسبیح، اور اسی طرح تیسری رکعت بھی کمپلیٹ کریں گے جس طرح پہلی 2 رکعتیں کمپلیٹ کی۔ تیسری رکعت بھی کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور چوتھی رکعت بھی اسی طرح کمپلیٹ کریں گے جس طرح پہلی 3 کی تھی، لیکن چوتھی رکعت میں پھر جو اینڈ میں آخری قاعدہ یعنی تشہد بیٹھتے ہیں 2 سجدے کرنے کے بعد، پھر تشہد بیٹھ جائیں گے یعنی التحیات کی حالت میں، اور وہاں پر پھر تشہد التحیات پڑھیں گے، درود پاک پڑھیں گے، دعائے مغفورہ پڑھیں گے، اس کے بعد دونوں سائڈ پر سلام پھیر دیں گے، اور اس کے بعد کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، جو دعائیں آپ کو عربی میں یاد ہوں، اردو میں یاد ہوں، کوئی بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی کوئی خاص دعا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ کوئی خاص دعا پڑھیں، لیکن کوئی بھی دعا اس کے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اس کو پڑھنے کا وقت کون سا ہے، یعنی جن اوقات میں نماز ادا کرنا مکروہ اور منع ہے ان میں نہیں پڑھی جائے گی، باقی آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، لیکن اسلامی بہنوں کے لیے جو بہترین وقت ہے وہ جمعہ والے دن ہے، تو کوشش کی جائے کہ جمعہ والے دن پڑھیں۔ اولیاء اللہ اس نماز کی کثرت کیا کرتے تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہونا چاہے تو وہ انسان اس نماز کو پابندی سے پڑھے۔ تو جن اوقات میں یہ نفل نماز ادا کرنا مکروہ اور منع ہے، جیسے صبح صادق یعنی طلوع آفتاب
تک ہے اور عصر کے فرضوں کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک ہے، اور طلوع آفتاب ہے، زوال اور غروب کے وقت ہے۔ اس نماز کو پڑھنا جائز نہیں، یعنی کوئی بھی نفل نہیں پڑھ سکتے، اور اس کے علاوہ دن رات کے باقی تمام اوقات میں پڑھنا جائز ہے۔ البتہ زوال کے بعد، یعنی جب دوپہر کو سورج ڈھل جائے اور اس وقت ظہر سے پہلے پہلے بھی یہ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اگر اس وقت کس وجہ سے نہ پڑھی جا سکے تو جس وقت بھی ممکن ہو، رات میں یا دن میں پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی اس کا بہتر وقت کیا ہے، یعنی ظہر سے پہلے پہلے انسان یہ پڑھ لے، تو جمعہ والے دن نماز ظہر سے پہلے پہلے پڑھ لیں، تاکہ پھر جمعہ کی نماز ہونے کے بعد پھر عورتیں گھر میں کیا کریں کہ نماز پڑھیں۔ تو اس نماز کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزانہ پڑھنا چاہیے۔ اگر روزانہ نہ پڑھ سکے تو ہر جمعہ کو، یعنی ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو مہینے میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو سال میں ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم زندگی میں ایک مرتبہ اس نماز کو ضرور پڑھا جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہر جمعہ کو زوال کے بعد، یعنی نماز جمعہ سے پہلے پہلے یہ نماز پڑھا کرتے، اور اس نماز کے بارے میں یہی درمیانی درجہ ہے، لہٰذا ہر جمعہ کو زوال کے بعد صلاۃ التسبیح کا معمول بنانا چاہیے۔ تو صلاۃ التسبیح میں جو کلمات آتے ہیں وہ تقریباً کل 300 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، تسبیح پڑھی جاتی ہے، تو اس کو زبانی یاد کر لیں۔ اور یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کا فرسٹ پارٹ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیبوں اور برائیوں سے پاک ہے اور تمام خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ 75 ٹائم پھر یہ تسبیح مکمل ہوتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے اس کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔